إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: المسلم أخو المسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مال و زر اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. خود نہ کھاتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صحابی تھے محمد کے گھرانے والے. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، پاکی ہے، بڑائی ہے
جس نے ہمیں ایک باپ حضرت آدم اور ایک ماں مائی حوا سے پیدا کیا، پھر ان سے جوڑے بنا دیے، پھر بہت سارے انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھوں کہا کروڑا درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اخوت بھائی چارگی کا درس دیا، مساوات کا سبق پڑھایا۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام میں مساوات کی حقیقت۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی 2 آیتیں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ انہی آیات کے ضمن میں 2 احادیثیں بھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ خطبے کے مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلامی مساوات کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں تاکہ ہم دین کو سمجھیں، اپنی لائف کو تبدیل کریں اور ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ اور یہ چیزیں جو ان آیات کے اندر بتائی گئی ہیں، دراصل حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر یہ بتائی تھی۔ ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے بیٹے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر کبھی اترا کر مت چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کسی بھی شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، بڑی پیاری پھر ایک نصیحت کی اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے، کہا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز۔ ان 2 آیتوں کے اندر ہماری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم غور کر لیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ایک
باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں. تخلیق کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے. کسی کو کسی پر کسی طریقے کی فوقیت نہیں ہے. بات سمجھ میں آنا چاہیے. قرآن کریم کہ دوسرے پارے میں آپ چلیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے دنیا کے تمام انسانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، شاہوں اور گداؤں، امیروں اور غریبوں، سب کے لیے پیغام، ایک میسج ہے. یا ایھا الناس، کسی کو مخصوص نہیں کیا اللہ نے، دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے پروردگار. انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد یعنی مذکر اور ایک عورت مؤنث، ان دو سے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد کیا ہے یہ بات کہہ کر کے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی طریقے کا فخر، غرور اور گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے. تخلیق کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، یکساں ہو. لیکن آگے اللہ نے پھر اس کی وضاحت کی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں قبائل کی اور خاندانوں کی شکل میں اس لیے بنا دیا کہ تم ایک دوسرے کو تعارف کے طور پر پہچان سکو کہ ہماری ددھیال کون سی ہے، ہماری ننہال کون سی ہے، ہم کس کاسٹ سے ہیں، کس برادری سے ہیں، کس کنبے سے، کس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. ورنہ پھر آگے اللہ نے اس بات کا کٹ کرتے ہوئے کہا کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ جائے کہ ہم سب سے اونچی کاسٹ ہیں، ہم سب سے اونچی برادری ہیں، جیسے لوگوں کے ذہن میں ہے. مردوں کے بھی ذہن میں رہتی ہے، عورتوں کے ذہن میں بھی رہتی ہے. کوئی کہتا ہے ہم ترک ہیں، کوئی کہتا ہے ہم پٹھان ہیں، کوئی کہتا ہے ہم خان ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بنجارے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم انصاری ہیں. بہرحال ہر برادری اور ہر کاسٹ اپنے آپ کو اونچا مانتی، کوئی کسی سے کسی کو نیچا نہیں مانتا. ہر آدمی اپنے آپ کو بالا اور اونچا سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے. تو اللہ نے اس بات کا کٹ کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خبردار، کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں. وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا در در کا بھکاری ہو، کتنا ہی حسین و جمیل ہو یا کتنا ہی کالا کلوٹا ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی نحیف ناتوا کمزور، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر کے اور کہا کہ سن لو، میری نظر میں باعزت وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے. بات بالکل حل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا کہ اسلام کے اندر مساوات ہے. مساوات کا معنی برابری. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری دربار میں، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی امیر آدمی اگر اس کے برابر میں کوئی غریب آدمی آ جائے، ظاہر بات ہے مالدار اچھا لباس پہنے ہوتا ہے، خوشبو لگایا ہوتا ہے،
خوشبو سے معطر ہوتا ہے غریب، وہ سیدھا لباس پہنے ہوتا ہے، اسے کہاں خوشبو معطر۔ اب اس کی مجال نہیں ہے کہ اس کے برابر میں وہ پیر سے پیر، ٹکنے سے ٹکنا، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ نہیں چل پیچھے۔ اگر بادشاہ وقت بھی ہوگا تو ایک غریب آدمی سے، ایک گداگر سے، ایک سوالی سے بھی اسے اپنا کاندھا اور پیر ملانا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے مساوات، یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے اخوت، انس اور پیار۔ اور سب سے زیادہ جو اخوت، بھائی چارگی، اتفاق اور اتحاد اور مساوات کا سبق دیتی ہے وہ ہے نماز، وہ ہے آپ کا حج۔ حج کے لیے عالم اسلام کے تمام خطوں سے اور تمام ملکوں سے، تمام جگہوں سے لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے رؤسا بھی جاتے ہیں، اور کچھ ایسے غریب بھی جاتے ہیں بیچارے، بڑے مدت کے بعد انتظام کر کے بس چلے جاتے ہیں، اور اللہ جنہیں پہنچاتا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب امیر ہی جاتے ہیں۔ وہاں پر میدان عرفات میں جو تلبیہ کہتے ہیں، تو بادشاہ وقت بھی ہوگا، اگر پاکستان کا بادشاہ ہوگا یا یمن کا بادشاہ ہوگا، مصر کا بادشاہ ہوگا، انڈونیشیا کا بادشاہ ہوگا، جہاں جہاں بھی اسلامی حکومتیں ہیں وہاں کے بادشاہ بھی ہوں گے، عمرہ بھی ہوں گے، حاکم وقت بھی ہوں گے، قاضی قضات بھی ہوں گے، اور کچھ ہم جیسے غریب لوگ بھی ہوں گے۔ مجال نہیں ہے کہ وہ اگر لبیک بادشاہ وقت کہہ رہا ہے تو وہ غریب نہ کہے۔ اور سب کا ایک ہی لباس ہے، اللہ نے بڑے چھوٹے کا فرق ہی مٹا دیا ہے۔ کتنا ہی کوئی خوبصورت ہو، کتنا ہی کوئی رئیس اور امیر ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ لباس دوسرا پہنے گا اور غریب آدمی دوسرا پہنے گا۔ سب کا احرام ایک ہی ہے، سب کا سفید کپڑا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، بادشاہ مرتا ہے اس کو بھی سفید لباس میں کفنایا جاتا ہے، اور ایک در در کا بھکاری مرتا ہے مسلمان، اس کو بھی سفید لباس میں کفن میں دفنایا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی مساوات، یہ ہے اسلام کا قانون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری باتوں کو بتا کر یہ ہمیں میسج دینا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جب سے تمکنت آئی، گھمنڈ آیا، غرور آیا، بڑے چھوٹے کا فرق آیا، تو اللہ نے تم سے عزت چھین کر کے، تم سے بادشاہت چھین کر کے، تم سے خلافت چھین کر کے دوسروں کے حوالے کر دی۔ نہ ہمارے اندر اتفاق رہا، جیسا کہ پچھلے خطبے میں اتفاق اور اتحاد کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور بتایا تھا کہ اتفاق کا معنی ہے زندگی اور انتشار کا معنی ہے موت۔ یعنی وہ قوم، وہ جماعت جو اتفاق سے رہتی ہے وہ زندہ ہے، وہ قوم، وہ جماعت زندہ ہے۔ اور جس قوم میں، جس جماعت میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا وہ سمجھ لیجئے مردہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر ہم سمجھیں اس جملے کو تو خطبے کا مقصد حل ہو جائے گا کہ جب سے ہمارے اندر اختلافات آئے، انتشار ہوئے، اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے، ہم نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، ہم نے غریب کو عزت نہیں دی، ہمارے اندر تمکنت، گھمنڈ اور غرور آ گیا کہ ہم رتبے والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم بڑے خاندان سے ہیں، تبھی سے اللہ نے ہمیں زیر کر دیا۔ اور جب تک ہمارے اندر اسلامی مساوات رہا، جب تک ہم ایک صف میں نماز پڑھتے رہے،
ہم غریب مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے رہے، اپنے دسترخوان پر اس کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے ساتھ میں اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے رہے، اس کے دکھ درد میں شامل ہوتے رہے، اس وقت تک ہمارا ستارہ عروج پہ رہا۔ اور ایسا نہیں، اللہ نے صرف نصف صدی میں 50 سالوں میں مسلمانوں کو وہ عزت دی، وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ مسلمان پوری دنیا پر حاوی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ایک رائٹر اپنی کتاب کے اندر، اپنی بک کے اندر، تاریخی کتاب کے اندر، کہ اگر عمر جیسا انسان 2 سال اور زندہ رہ جائے تو دنیا کے اندر کفر کا نام ہی مٹ جاتا، دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر خطے میں مسلمان ہوتا۔ اور یہ سچائی ہے بھائی۔ حضرت عمر نے جو مساوات کا درس دیا ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ فلسطین کے دورے پر جا رہے ہیں، سرکاری دورے پر، تاریخ متعینہ پر جب چلے تو معلوم ہے افلاح غلام کو ساتھ لیا۔ کبھی تو آپ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، کبھی افلاح کو سوار کراتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا گورنر، جس نے ایران اور روم اور شام اور مصر جیسے بڑے بڑے ملک فتح کر رکھے ہیں، جن کے نام سے ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسریٰ بھی پناہ مانگتے تھے، تھراتے تھے، جو سپر طاقتیں تھیں۔ ان کا حال یہ ہے مساوات کا اور ہمدردی کا، اسلامی ہمدردی کا، کہ جب افلاح کی باری آتی ہے تو سمانک طریقے سے افلاح کو اونٹ پر چڑھاتے ہیں، اور آپ نکیل پکڑ، اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے اور چلتے ہیں آگے فلسطین کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ وقت آیا، فلسطین کے حدود میں جب داخل ہوئے، تو مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ اس وقت افلاح کی باری آ گئی، اس وقت اونٹ پر چڑھنے کی افلاح کی باری آ گئی، اور عمر پیدل پیادہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر سوار ہو رہے ہیں، ادھر داخل ہو رہے ہیں فلسطین کی باؤنڈری میں۔ اور وہاں پر فلسطین کے لوگ، یہودی وغیرہ، جو بیت المقدس کو قبضے میں آج بھی کیے ہوئے ہیں، اس وقت بھی کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک عمر نام کا ایسا آدمی پیدا ہوگا کہ وہ بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی قتال اور جدال کے اس بیت المقدس کو فتح کرے گا، فلسطین کو فتح کرے گا۔ اللہ نے ایسا روب دبدبا ڈالا، وہ بڑے بڑے پادری جو کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے، دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا گورنر اونٹ کی نکیل پکڑ کر سادہ لباس میں، کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے، اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ اللہ نے ایسا روب دبدبا ڈالا اس قوم پر کہ انہوں نے کہا کہ عمر آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور بیت المقدس کو حوالے کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا، اللہ اکبر، کیسا اسلامی درس دیا عمر فاروق نے، اخوت، مساوات کا، بھائی چارگی کا، کہ اپنے آپ کو بادشاہ امیر المومنین سمجھتے ہوئے بھی اپنے غلام کو وہ عزت دی کہ اونٹ پر چڑھایا۔ اگر چاہتے تو نہیں، ارے اس میں میری انسلٹ ہو رہی ہے بھائی، اب تو نکیل پکڑ لے، میں چڑھ جاتا ہوں، نہیں۔ اور اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے ان یہودیوں پر ایسا روب دبدبا ڈال دیا کہ انہوں نے بغیر کسی فتنے کے، بغیر کسی جنگ و جدال اور قتال کے بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ایک وہ دور تھا، اور صحابہ کا دور، اللہ اکبر، کیا ان کی زندگی کی، مال و زر اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صحابہ کی زندگی عجیب زندگی تھی۔ انہوں نے جو نبی سے اخوت، بھائی چارگی اور مساوات کا درس سیکھا تھا، اس کو پوری طریقے سے عملی جامہ پہنایا، اور یہی وجہ تھی
کہ جب مکے سے لوگ نہتا بے سر و سامان مدینہ پہنچے تو اللہ نے مدینے کے انصاریوں کو بہت کچھ نوازا تھا. باغات تھے، کسی کے گھر میں دو بیویاں تھیں، دو منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان تھے. اللہ کے رسول نے مساوات کا سبق پڑھایا اور بھائی چارہ کرایا. بھائی چارے کا مطلب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، کہ یہ مہاجر ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے بھائی ہو، یہ تمہارے دکھ درد میں شریک ہوں گے، تم ان کے دکھ درد میں شریک. جب بھائی چارہ ہو گیا، اب مساوات دیکھیے آپ. اللہ اکبر. 7 بن ربیع کا بھائی چارہ حضرت ایک انصاری صحابی ہیں، ان سے کرایا گیا. تو ان کے اتفاق سے 2 بیویاں تھیں اور دونوں بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، اور اللہ نے بہت کچھ اہل و مال بنایا تھا انہیں. کہا اللہ کے رسول میرا یہ بھائی ہے، میں نے اپنا بھائی مان لیا اور آپ نے بھائی چارہ کرا دیا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 مکان ہیں، باغات ہیں. اللہ کے رسول ان دونوں میں سے جو بھی ان کو اچھی لگے میں دونوں بیویوں کو دکھا دیتا ہوں، جو ان کو پسند آئے اسے قبول کریں اور میں طلاق دے دیتا ہوں. عدت گزرنے کے بعد یہ اس سے نکاح کر لیں. میرے پاس 2 مکان ہیں، میں ایک مکان ان کو دے دیتا ہوں. میرے پاس 2 باغات ہیں، میں ایک باغ ان کے نام میں کرا دیتا ہوں. یہ صحابہ کا مساوات تھا، یہ صحابہ کا اتفاق اور اتحاد تھا، یہ بھائی چارگی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ شان، وہ شوکت، وہ عزت، وہ مرتبہ عطا کیا کہ دنیا نے ان کے قدم چومے. 50 سالوں میں آج ہم، اور پھر وہ بہت معمولی تعداد میں تھے، کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں پہ غلامی کے حوالے. تاریخ بتا رہی ہے کہ بہت اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا پر حاوی ہو گئے، اور آج کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے، 30-35 کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر کتنی ذلت اور مسکنت کی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. کتنی دہشت میں ہے، کتنے خوف اور ہراس میں زندگی گزار رہا ہے، اور نہ جانے ہمارے کتنے نوجوانوں کو زمین دوز کر دیا گیا، مار دیا گیا گولیوں سے اور ویسے ہر طریقے سے آلات کے ذریعے اور ہتھیاروں کے ذریعے. جان اور مال کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، میدان عرفات میں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں میں جاہلیت کی رسموں کو ختم کرتا ہوں، تمہارے اندر جو جاہلیت کی رسمیں ہیں ان کو میں ختم کرتا ہوں. سنو، تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، آخری پیغام، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ارزہ و دمہ و مالہ حرام، اس کی عزت اور اس کا خون اور اس کا مال اس پر ایسے ہی حرام ہے جیسے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے. اور آپ نے فرمایا سنو، یہ بیت اللہ، اس کے حدود حرم میں ایک چونٹی مارنا حرام ہے. اس بیت اللہ کی اتنی عزت ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی عزت ہے جس نے خود اسے بنایا ہے، جس کی عبادت کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اس بیت اللہ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. جیسے تم چونٹی مارنا اس حدود حرم میں حرام سمجھتے ہو، اسی طریقے سے آج سے ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت اور آبرو، اس کا مال تم پر حرام ہے. لیکن جب سے ہم نے اسلام کے ان قوانین کو چھوڑا، مساوات کو چھوڑا، اخوت بھائی چارگی کو چھوڑا، اتفاق اتحاد کو چھوڑا، ہم لٹیرے بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جان اور مال کے دشمن بن گئے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کو ستا رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، چچا بھتیجے کا دشمن ہے، بھتیجا چچا کا دشمن ہے. بڑے حالات خراب ہیں مسلمانوں کے.
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کون کون سی بات کہی جائے, کس کس بات کا آپریشن کیا جائے. بھائی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو ایک تھوڑا ہوتا ہے, وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے, آپریشن ہو جاتا ہے, مواد نکال دیتا ہے. لیکن اگر سارے جسم کے ساری باڈی کے اندر ہی ویسے ہی پھوڑے ہوں تو وہ کہاں کہاں کا ٹریٹمنٹ کرے گا, کتنے آپریشن کرے گا, کتنے نشتر مارے گا. وہی حال ہماری قوم کا ہو چکا ہے. ہم کس طریقے سے اس قوم کو سمجھائیں, وہ کون سا جادو بیانی ہم لائیں, کس طریقے سے وہ الفاظ ہم آپ کے لیے سیٹ کریں کہ جس سے آپ کے اندر وہ پرانی اسپرٹ پیدا ہو جائے ایمان والی, جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی, صحابہ کرام کے اندر اور صحابیات کے اندر. ایسا نہیں تھا. آج ہماری مائیں بہنیں جب بھی ملتی ہیں چار عورتیں وہ چغلی بدی غیبت الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں, اور پہلے ہمارے اسلاف کی مائیں بہنیں بیٹیاں جب چار مل کر بیٹھتی تھی تو وہ دین کی باتیں کیا کرتی تھی, اخوت بھائی چارگی کی باتیں کیا کرتی تھی اور فخر کرتی تھی. اگر کسی کا بیٹا عالم ہوتا تھا, کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تھا تو وہ سر اٹھا کر کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, میرا بیٹا عالم دین ہے. لیکن آج کوئی مطلب نہیں ہے بھائی. عالم دین یہ بنے تو یہ غریبوں کے بچے بنے, حافظ قرآن بنے تو یہ غریبوں کے بچے بنے. ہم کیوں بنائیں گے؟ ہمارا بچہ مسجدوں میں رہ کے دال روٹی کھائے گا, ہمارا بچہ دوسروں کی وہ سنے گا. یہ ذہنیت ہماری بن چکی ہے, اور اسی ذہنیت کو لے کر کے تمام خرافاتیں ہمارے ذہن کے اندر آ چکی ہیں. ایک بات میں بس کہنا چاہتا ہوں, آخری خطبہ ہو چکا ہے, کہ ایک عالم صرف ایک پریوار کے لیے, ایک عالم وہ رہبر بنتا ہے, اور اگر وہ کہیں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو وہ اس قوم یا جماعت کے لیے پھر رہبر بنتا ہے. لیکن اگر اسی کے برعکس ایک قوم کی بیٹی عالمہ یا فاضلہ بنتی ہے تو وہ 3 خاندانوں کی رہبری کرتی ہے. ایک تم عالمہ فاضلہ بننے کے بعد اپنے میکے میں اپنے گھر والوں کو سدھارے گی, اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو سدھارے گی. دوسرے پھر اپنی قوم کو دعوت دے گی. تیسرے یہ ہے کہ جب وہ کسی کی امانت ہے, جب وہ جوزیت میں کسی شوہر کی جوزیت میں چلی جائے گی تو شوہر کی زندگی میں انقلاب برپا کرے گی, اور جب اس سے بچے ہوں گے تو ان کے مستقبل کو سدھارے گی. اتنے بڑے سہسپور میں بتاؤ کوئی ہے عالمہ؟ ہیں 2-4 عالم؟ بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, میں تو صرف زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ اس سہسپور کے اندر ایک عربی ادارہ بڑے سے بڑے پیمانے پر چلا سکتے تھے جماعت کے لوگ, کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی بریلی یا کہیں بدایوں یا کہیں تعاون کے لیے. صرف یہی کہ تعاون سے اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ اگر سارے لوگ نصاب کے ساتھ اپنی زکات نکال دے تو کڑھاؤ بھر جائیں گے روپے کے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دین سے چونکہ ہمارا واسطہ نہیں ہے, ہمارے دلوں اور دماغ میں وہی تکبر, وہی شان, وہی گھمنڈ اور غرور کہ نہیں ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے, ہم اپنی بچی کو عالمہ بنائیں گے. ہم تو اپنی بچی کو LLB کرائیں گے, BSc کرائیں گے, ہم اپنی بچی کو وہ بنائیں گے انجینئر. یہ شان و شوکت ہماری, یہ ذہنوں میں ہماری شیطانیت ہے, اور اسی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, قوم کی بیٹیاں اگر تم نے ان کی حفاظت نہیں کی اور ان عیسائیوں کے اسکولوں میں جوان بیٹیوں بہنوں کو پڑھایا اور تعلیم دلائی تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر اللہ تمہیں ذلت کا توق پہنا دے. اس لیے کہ وہ گھر کی باؤنڈری کے لیے ہے, وہ ان عیسائیوں کے مدرسوں, اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بے حیا بننے کے لیے نہیں ہے. اگر پڑھانا ہے تو اسلامی جامعات میں جہاں صرف تعلیم لڑکیوں کی ہوتی ہے اور معلمات پڑھاتی ہیں, اور جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے.
مثال کے طور پر کسی اسلامی جامعات میں جہاں لڑکیوں کا گرلز کالج چلتا ہے، اگر وہاں پر ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ صرف ایسی جگہ بچیوں کو تعلیم دلائی جائے جہاں صرف لیڈیز ہی پڑھائیں، معلمات ہی پڑھائیں۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو باتیں بھی میں نے تہے دل سے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اسلامی اخوت، بھائی چارگی اور مساوات کے تعلق سے، اور اس ٹاپک پر جو باتیں بھی میں نے آج رکھی ہیں، پہلے اس وائز کو اور اس کے بعد ہمارے ان سامعین اور سامعات کو، سارے لوگوں کو ان باتوں پر غور و خوض کرنے کے بعد صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے دلوں سے تکبر، گھمنڈ، غرور، تمکنت کو اللہ دور فرما دے، اور بھائی چارگی، مساوات ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ایک دوسرے کی طرف سے ہمدردی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں تو اپنے بھائیوں کے لیے ایسا موم دل بنا دے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں کہیں پر کانٹا چبھتا ہے تو سارا جسم اس کی شدت، اس کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کا مسلمان پریشان ہے، کسی مسلمان بھائی کو بستی کے اندر کوئی پریشانی ہے، تو بستی کے سارے مسلمان اس کے غم میں شریک ہوں، انہیں ایسے ہی پریشانی ہونا چاہیے۔ یا کہیں کے مسلمان پریشان ہے تو ہم اگر اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے مال سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم ہاتھ اٹھا کر کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ، جہاں پر بھی مسلمان دبائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، پروردگار تو ان پر رحم فرما دے، ان کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ ہمارے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کسی بڑے ہتھیار سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تم سے، تو تم دعا کرو، انشاءاللہ مومن کی دعائیں رائگاں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ عالم اسلام کے جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، اور غیر مسلم یہود و نصارہ جہاں پر بھی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تیرے گھروں کو منہدم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو تہو بالا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ تو زبردست طاقت والا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر آج بہت کمزور ہو چکے ہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے۔ اللہ تو بہت بڑا زبردست طاقت والا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو تو پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، تو نے فرعون کو پکڑا، شداد کو پکڑا، حامان کو پکڑا، قارون کو پکڑا، ان ظالموں کو بھی پکڑ لے جو مسلمان کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو، ناپاک ارادوں کو ملیمیٹ کر دے، اور ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، ان میں انتشار پیدا کر دے، ان میں پھوٹ ڈال دے۔ پروردگار عالم، میں اس منبر رسول سے تیرے گھر میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مسلمانوں کو ایک جمعیت پر اور ایک محمدی پلیٹ فارم پر جمع کر دے، سب کے دلوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، اور جو بھی مسلکی اعتبار سے ہمارے دلوں میں برائیاں ہیں، اے اللہ تو اگر چاہے تو کوئی بعید نہیں ہے ہم سب کو اس مسلم قوم کے نام پر ایک جگہ جمع کر دے پروردگار، اور ہماری نیک دعائیں تمنائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں، عزت کے ساتھ زندہ رہیں، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔